السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, تحریک انصاف کی تردیدیں اور وضاحتیں ان کے سب کے باوجود پچھلے چند دن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جلد ایک تگڑا بڑا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. فارورڈ بلاک کی باتیں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کر چکی ہے. یہی نہیں, دوسری اپوزیشن جماعتوں کو بھی حکومت مخالف تحریک چلانے پر ابھی تک تو قائل کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر پارٹی اختلافات ہیں اور دھڑے بندیاں ہیں. اس کی بحث تو پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے, جس کے نتیجے میں جس کے حتمی نتیجہ فارورڈ بلاک کی صورت میں نکلنے کا امکان ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس فارورڈ بلاک میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے ناراض لوگ اور پارٹی کے پرانے چہرے یہ شامل ہو سکتے ہیں. فارورڈ بلاک کی باتیں کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ عمران خان کے پرانے ساتھی سینیٹر فیصل وارڈا بھی کر رہے ہیں, جن کی ماضی قریب میں وقت سے پہلے کی گئی بڑی اکثر پیشن گوئیاں ایکوریٹ صحیح ثابت ہو چکی ہیں, جس کی تازہ مثال 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے کہ فیصل وارڈا نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتنی سزا ہونے جا رہی ہے اور پھر ویسے ہی ہوا. ناظرین, صرف حکومتی حلقے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے پرانے چہرے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں سب ٹھیک نہیں ہے. گزشتہ روز میرے ہی شو میں فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ نئی اور پرانی پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. کیا کہا فواد چودھری صاحب نے, ذرا دیکھیے. میں تو ایک ریلیز عمران خان موومنٹ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں. کس کے ساتھ؟ بہت لوگ ہیں جو پی ٹی آئی, ساری پرانی پی ٹی آئی کے اصل لوگ ہیں. کون کون سے ایسے چہرے ہیں جو اس پہ شامل ہونا چاہتے ہیں فواد؟ کافی لوگ ہیں, سارے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایون موجودہ پولیٹیکل کمیٹی میں جو سیریس لوگ ہیں وہ شامل ہیں. فواد چودھری کے علاوہ شیر افضل مروت بھی اگرچہ کسی بھی فارورڈ بلاک کی مخالفت کرنے کا اندیہ دیتے ہیں, لیکن وہ تصدیق بھی کرتے ہیں کہ کم از کم 36 ایم این ایز ایسے ہیں جو ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. تحریک انصاف میں وکلا گروپ اور سیاسی گروپ کے ساتھ ساتھ ان سینئر سیاستدانوں کا گروپ بھی خاصا ایکٹیو ہے جو عمران خان کی حکومت میں ان کی کابینہ کا حصہ تھے اور 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کر کے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر گئے یا پھر دوسری پارٹیز جوائن کرنے کا انہوں نے اعلان کیا. دوسری طرف بیرسٹر گوہر, چیئرمین پی ٹی آئی, یہ کہتے ہیں پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ تردید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک ہے, نہ ہی بنے گا. ناظرین, یہ حقیقت ہے کہ پارٹی کی موجودہ قیادت کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر بہت سے اختلافات موجود ہیں, بلکہ پارٹی میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے مقبولیت اور عوام میں جڑوں کو لے کر فارورڈ بلاک بنانا, اس میں شامل ہونا سیاسی کریئر کے لیے کچھ آسان نہیں ہوگا. کیا پارٹی کے پاس فارورڈ بلاک بننے کو روکنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی ان کے پاس حکمت عملی ہے؟ اگر پرانے چہرے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا الگ سے ریلیز عمران خان موومنٹ چلاتے ہیں تو یہ موجودہ قیادت کا کیا بنے گا؟ میں بات کروں گی, مجھے جوائن کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ملک صاحب, بڑی ایک کنفیوژن ہے. فواد چودھری صاحب کل میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے اور بلکہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اس پر کہ ریلیز عمران خان ایک موومنٹ چلائی جائے, ایک تحریک شروع کی جائے. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کس کے ساتھ مل کر آپ کریں گے, تو ان کا جواب تھا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے پرانے چہرے جو پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ چکے, وہ نون لیگ کے لوگوں سے کچھ رابطے میں ہیں, بات کر رہے ہیں. مطلب کہ چیزیں صاف ظاہر ہوتی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایک الگ پیرلل گروپ بننے جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ کی تحریک جو ہمیشہ ناکام ہی ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں جب بھی چلی تحریک انصاف جو ہے, عجیب ہی ایک دن وہ سامنے آیا. تو یہ کیسے آپ لوگ پھر اپنی تحریک کامیاب کریں گے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ بات انہوں نے کسی اور کانٹینٹ میں کی ہے. کس کانٹیکسٹ میں کی ہے؟ میں اس کانٹینٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے جی کہ ریلیز عمران خان تو جو بھی خان صاحب کے ساتھ رہا ہے یا اس وقت نہیں ہے بامر مجبوری, کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ خان صاحب اندر ہوں, اور فواد چودھری صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی خواہش ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. اب رہ گئی اگلی بات جو آپ کر رہی تھی کہ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ, دیکھیں ان کو اون کرنا پارٹی کے اندر وہ خان صاحب کی مرضی پہ ہے.
وہ ہمارے میں سے کسی بندے کی مرضی پہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں تو خان صاحب ان کو آن کرتے ہیں، نہیں کرتے. جو پریس کانفرنسز کر کے گئے ہیں، دل سب کا یہی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں. جو گئے ہیں وہ سارے ایک ٹائم میں ہم سارے ساتھی تھے، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جتنی فستائیت کے بعد ان لوگوں نے چھوڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کانٹینٹس میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ ریلیز عمران خان، لیکن جو لوگ گئے ہیں ان کو تو خان صاحب نے خود لینا ہے نا جی. دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں فارورڈ بلاک کی، نہیں پہلے دیکھیں نا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو رہا عمران خان کے ساتھ، جو چھوڑ گئے چلے گئے، سب کی ظاہر خواہش تو ہے کہ ریلیز عمران خان کو نکالا جائے، باہر سے تحریک چلائی جائے. اب کوشچن از کہ کیپیسٹی کس میں ہے وہ تحریک چلانے کی یا عمران خان کو باہر نکالنے کی؟ پرانا گروپ تو آج تک تنقید کرتا ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے یہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان باہر نکلے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی تھی تو 8 فروری کے انتخابات سے ویری نیکسٹ ڈے ہو جانا چاہیے تھا. جب یہ ساری دھاندلی ہوئی، جب آپ لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، تو اٹ مینس کہ کیپیسٹی نہیں ہے موجودہ لیڈرشپ میں. اور اگر پرانے لوگ نکل کر باہر آتے ہیں اور ان کی تحریک چلتی ہے تو بہت بڑا فیلئر نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 8 تاریخ کا آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت تو کافی لوگ، میرے جیسے کافی لوگ تو گراؤنڈ پہ ہی نہیں تھے. ہم تو بعد میں کہیں آئے 8-10 دن بعد، جب پتہ چلا کہ الیکشن جیت گئے ہیں. تو میں اس کو فیلئر اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. لیکن بات یہ نا، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب ان کو آن کرنا ہے خان صاحب نے. ہمارے میں تو کوئی ایسی اختیار نہیں ہے. اگر وہ کامیاب، مقصد کیا ہے سب کا؟ مقصد یہی ہے کہ خان صاحب کو باہر لایا جائے. اور اتنے مشکل حالات میں دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اس طرح جو ہے نا کہ کوئی ایک ٹیم فیل ہو گئی ہے اور ایک ٹیم نے کریڈٹ حاصل کرنا ہے. دیکھیں خان صاحب خود ہی اپنے آپ کو باہر لا سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، خان صاحب اور عوام اس وقت ڈائریکٹ ہیں، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. جس پہ عمران خان ہاتھ رکھیں گے وہ ہیرو بن جائے گا. جس کو خان صاحب نے کہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ زیرو ہوگا. آپ پرویز خٹک کی، آپ محمود خان کی، ان سب کی مثال دیکھ لیں. اور جس فستائیت کے ساتھ اور جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ 2 سال خان صاحب اندر ہیں، اور انہوں نے 2 سال پورے گزارے، ان کی وائف نے، گھریلو خواتین ہیں، انہوں نے گزارے ہیں. اب جو آرٹیکل خان صاحب نے یہ ٹائم میگزین میں یہ لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. آپ دیکھیں نا، آرمی چیف صاحب کے نام کھلے خط، چیف جسٹس کے نام خط. اب ٹائم میگزین میں انہوں نے، امریکی میگزین میں خط لکھا جس میں باقاعدہ وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں زیادتیاں، اور انڈائریکٹلی ایک کوشش ہے کہ امریکہ انٹرفیئر کرے، ڈونلڈ ٹرمپ انٹرفیئر کریں. یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس حوالے سے بتا رہے ہیں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں، مجھے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. ساری بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ دعوت دے رہے ہیں، عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ امریکہ انٹرفیئر کرے ان کو باہر نکلوانے میں؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں چاہ. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، اس وقت بھی پاکستان میں سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے، اور جس کا نام صرف عمران خان ہے. اب تحریک انصاف سے نام ٹرانسفر ہو کے عمران خان ہو گیا، کیونکہ جس طرح ہمیں ووٹ ملے ہیں وہ تو خان کے نام پہ ملے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی، جو یہ خط لکھے جا رہے ہیں، یہ جو ٹائم میگزین میں خان صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اور اس میں جس طرح انہوں نے سارا کچھ بیان کیا، اور جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ مجھے باقاعدہ آفر ہوئی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں چپ کر کے اور مبہم سی اسپیس ہم آپ کو دے دیں گے، تو میرے خیال میں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک بھچر صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں سیاسی محاذ گرم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے الیکشنز قریب آ گئے ہوں. پچھلے چند دنوں سے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں میں لفظی جنگ جاری ہے. ایک طرف MQM اگر پیپلز پارٹی پر تنقید کا ایک مصرع کہتی ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی MQM کی شان میں پوری غزل ہی سنا دیتی ہے. وفاق میں ایک ہی حکومت کے اتحادی MQM اور پیپلز پارٹی میں حالیہ تلخی اس وقت آئی جب 2 دن پہلے MQM کے
سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 16 سالہ حکمرانی پر سوالات اٹھاتے ہوئے اسے بدترین اور کرپٹ ترین حکومت قرار دیا، جس پر سندھ حکومت کے وزیر شرجیل میمن نے سخت ریاکٹ کیا اور کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ صرف اس وقت اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس بیان بازی سے چند دن پہلے شرجیل میمن، فاروق ستار یہ اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں جو لو اینڈ ہیٹ کا یہ معاملہ ہے کیا؟ سوال یہ بھی ہم اٹھائیں گے کہ جب سندھ کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ایسے ہی آپس میں لڑتی رہیں گی تو عوام کے مسائل کی بات تو دونوں کرتے ہیں، پھر ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ کیونکہ یہ لفظی جنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب روزانہ کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک یعنی ڈمپرز چلنے کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، عام لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو فکس کرنے کی بجائے اس پر سیاست زیادہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سیاسی منظر نامے پر ایک اور بحث ہے، پہلے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا یا پھر پہلے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن کر سامنے آئے گا۔ پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کرتی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے اور موجودہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ صف بندیاں کر رہے ہیں، اختلافات ہیں۔ صرف پی ٹی آئی میں اختلافات نہیں، ایم کیو ایم میں بھی اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب پی ایس پی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ خالد مقبول اور پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا جو چلنا ہے یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ پارٹی میں ہوں گے کچھ ایسے لوگ جن کو گورنر پسند ہوں، کچھ کو نہ ہوں گے گورنر پسند۔ تو بات یہ ہے کہ پارٹی میں جو اپنے اندر کے اختلافات ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیا اس کی وجہ سے پارٹی سٹرکچر جو ہے اس میں مسائل ہو رہے ہیں؟ کیسے یہ پارٹی کام کرے گی؟ جب اپنے گھر کے اندر لڑائی ہو تو باہر کے معاملات تو اب حل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آج میں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا چلنا ایک غیر معمولی فیصلہ تھا، خاص طور پر جب مصطفیٰ کمال صاحب کو وزارت ملی ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ اختلاف اس بات پر بھی بڑھا کہ انہیں وزارت ملنی چاہیے۔ تو پارٹی کے اندر وزارتیں ملنے کے حوالے سے کیوں اختلاف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قطعی درست تاثر نہیں ہے نا کہ پارٹی کے اندر اللہ نہ کرے ہمارے درمیان کوئی وزارتوں کا جھگڑا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب خالد مقبول صدیقی بھائی کو 2 محکمے یا 2 وزارتیں دی گئیں، ہمارے ایک وزیر کو جو ہے کیبنٹ میں لیا گیا، وہ بھی ہمارے سربراہ تھے، اور چونکہ اس کا فیصلہ بالکل آخر میں جو ہے وہ ہمیں جب خالد مقبول بھائی کو بلا لیا گیا اس وقت ہمیں پتہ چلا تھا، تو ہم اس طریقے کار سے اختلاف رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا صرف یہی کہنا تھا، جب ہماری بات چیت پی ایم ایل این کے لوگوں سے ہو رہی تھی، جو آخری بات چیت ہمارے ڈیلیگیشن نے کی تھی، تو دیکھیں میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں کہ سعد رفیق تھے، ایاز صادق تھے، اور یہ دونوں بہت سینئر رہنما ہے، پی ایم ایل این کے نمائندے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو 3 وزارتیں تو دینی چاہیے، ملنی چاہیے، اور اگر آپ 5 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں اور آپ ایک اچھے ریلائبل پارٹنر ثابت ہوئے 16 مہینے کی پی ڈی ایم 1 میں، تو لہٰذا اب یہ جو دوبارہ موقع مل رہا ہے تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اچھی شراکت داری کر سکتے ہیں۔ تو بات تو وہاں تک گئی تھی، تو وہ تھوڑا سا ہمارے لیے شاکنگ تھا کہ جب 3 اور 5 وزارتوں کی بات ہو رہی تھی تو پھر یہ ایک ہی وزیر کو لیا جانا کیبنٹ میں اور انہیں بیچاروں کو 2 محکموں اور 2 ذمہ داریوں ان کے اوپر ڈال دینا، تو میرے خیال میں ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے جو حلیف ہیں پی ایم ایل این، ان کے ساتھ جو طریقہ کار طے تھا وہ اسی وقت بری طرح سے ڈی ریل ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے درمیان وزارتوں کا کوئی جھگڑا ہے۔ اور ابھی بھی جو پارٹی کے انتظامی تنظیمی
دیکھیں اب یہ انتظامی اور تنظیمی معاملات چلانے میں اگر کہیں محسوس ہو رہا تھا کہ خالد بھائی پر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ سربراہ بھی ہیں، بہت سارے فیصلے ہو نہیں پا رہے، ورک ڈسٹریبیوشن کی طرف ہمیں جانا ہے، پھر سب کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے، سب سے پرفارمنس رپورٹ لینی ہے. دیکھیں تبھی پارٹی اور خالد مقبول بھائی نے اس بات سے انہوں نے اس بات سے اقرار کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے، مشاورت کے ساتھ بہت ساری باتیں طے کرنی ہے. ان کا وقت اسلام آباد میں اور یہاں ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہا تھا، تو انہوں نے خود یہ آفر کیا تھا کہ بھائی میں اپنی دونوں وزارتیں یا محکمے چھوڑ سکتا ہوں، میں سربراہ بن کے کراچی میں تنظیم کا نظم و نسق سنبھالتا ہوں اور میری وزارتیں ایم کیو ایم کے جو اور لوگ ہو سکتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں. تو یہ والی بات بھی خالد بھائی نے مصطفیٰ کمال صاحب کو کس نے چوز کیا، یا مصطفیٰ کمال صاحب کس کی پریورٹی تھے، مسلم لیگ نون کی یا ڈیسائیڈ ہوا تھا ایم کیو ایم کے اندر؟ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب تو کہتے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو بلایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں جو طے ہوا تھا وہ پارٹی کے اندر ہی ہوا تھا. خالد مقبول بھائی بھی تھے موجود جب ہمارے انتظامی تنظیمی اختلافات جو گزشتہ دنوں ہوئے تھے، اور جو پارٹی کے اندر رہنے کی بجائے تھوڑا پارٹی سے باہر یہ پیمانہ چھلک گیا تھا، باہر بھی لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ یہ ہے. اور جب ہم نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے جیسے مرجر ہوا تھا اور مرجر کو ممکن بنایا تھا، اسی طرح اس مرجر کو اب چلانا بھی ممکن بنانا ہے. اس کے علاوہ کوئی چوائس اور راستہ بھی نہیں، یہ سب جانتے ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں سب سے ہی ہوتی ہیں، تو اس کا ریئلائزیشن، اس کے احساس کر کے سب سے پہلے طے ہوا کہ بھائی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے. کوئی بھی اختلاف ہے آپس میں فوراً سر جوڑ کے بیٹھنا، اس کو دور کرنا ہے. اور اسی میں طے ہوا کہ بھئی خالد مقبول بھائی کی ایک آدھی وزارت اگر مصطفیٰ کمال بھائی لے لیں تو وہ بھی اس میں کچھ بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، اور وہ اپنی توانائی ویسے ایم کیو ایم کی ایک بات کو داد دینی پڑے گی کہ ایم کیو ایم کے درمیان پارٹی کے اندر ظاہر ہے جمہوریت ہوتی ہے تو اختلافات بھی ہوتے ہیں پارٹی کے آپسی لوگوں میں، لیکن جب اختلافات کی خبریں سامنے آتی ہیں تو پارٹی اس حوالے سے بڑی یکجان ہوتی ہے کہ اس دن ٹی وی ٹاک شوز میں کوئی نہیں آتا ہے کہ جب تک کوئی اسٹریٹجی نہ بن جائے، کوئی یک زبان ہے، کوئی ایجنڈا نہ بن جائے، کوئی سب کی ایک بات نہ ہو جائے، تو تب تک کوئی ٹی وی ٹاک شوز میں آتا نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلے گھر کے مسائل کو آپ حل کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں، لیکن اختلافات تو تھے. دیکھیے جی، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر لیکن چونکہ جس دن یہ حلف لیا جانا تھا، اگر وہ شام کو مصطفیٰ بھائی کو 4:45 بجے پتہ چلے گا 5 بجے آ جائیں، وہ طریقہ غلط ہے. اور جب ان کو 5 تو پھر خالد بھائی اس وقت فلائٹ لے کے واپس آ گئے تھے، تو یہ کتنا غلط امپریشن جاتا ہے کہ مصطفیٰ بھائی حلف لے رہے ہوں اور وہاں خالد بھائی بھی موجود نہ ہو، میں پہلے سے کراچی میں ہوں، تو کوئی کسی کے پاس یہ وقت اور موقع ہی نہ ہو کہ وہاں پر کم از کم ہم بھی ان مہمانوں کے ساتھ اور دوسرے جو وہاں پر شریک تھے جو اس حلف برداری میں ہم بھی وہاں ہوں. تو وہ ایک اچھا مسلم لیگ، ہاں تو یہ مسلم لیگ نون کو چاہیے تھا نا، ان کو چاہیے تھا انفارم کرتے، پارٹی ہیڈ کو انفارم کرتے، بتاتے، باقاعدہ انویٹیشن دیتے. میں جی، تو خالد بھائی کا بھی جو شکوہ ہے وہ اسی بات پر ہے، انہیں اس بات پر نہیں کہ مصطفیٰ بھائی کو ان کی آدھی وزارت کیوں دی جا رہی ہے، آدھے محکمے ان کو کیوں. تو یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہی ہے کہ اتنے عین وقت پہ ساری باتیں 11th آور پہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے، وقت دینا چاہیے، تیاری کا موقع دینا چاہیے، اور پارٹی کی جو نمائندگی وہاں موجود ہوں ان سب کا وہاں پر ہونا چاہیے. تو مطلب یہ کہ تاکہ پارٹی میں اگر کہیں پر بھی کوئی اونچ نیچ تھی تو کسی اور کو کوئی بات کرنے کا، دیکھیں نا اسپیکولیشن ہوتی ہے. پھر سوشل میڈیا پہ یہی آیا کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے جب حلف اٹھایا تو ان کی قیادت میں سے، ان کے ایم این ایز میں سے وہاں تقریباً کوئی موجود نہیں تھا. تو اس لیے مسلم لیگ کو بھی چاہیے کہ بھائی ایسے، اور پھر اگر آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور وہاں سے یہ دعوت آنی تھی، تو کیونکہ میرے علم ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے بہت سارے لوگ تو بیرون ملک دورے پر تھے اور شاید اسی دن آ رہے تھے یا آ گئے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں جو ہمارا سسٹم ہے مینیج کرنے کا، اس میں بہت بڑا فلا ہے. وہ ٹھیک ہو جائے تو بلا وجہ لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا موقع نہ ملے. وفاق میں آپ لوگ
اہم اتحادی ہیں, وفاق میں آپ لوگ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن سندھ میں آپ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. آپ نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے سندھ حکومت کے خلاف. شرجیل میمر صاحب آگے سے بڑا اسٹرانگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو اپنی مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. تو ایک طرف آپ لوگ مل کر ساتھ چل رہے ہیں, دوسری طرف آپ لوگ ایک دوسرے پر اتنی تنقید کر رہے ہیں. وفاق میں ساتھ چلنا جس میں ہم تو پی ایم ایل این کے براہ راست حکومت میں پارٹنر ہوں, شراکت دار ہوں, اور پیپلز پارٹی صرف آئینی عہدوں پر قناعت کر کے اچھا خاصا ٹف ٹائم بھی دے رہی ہو پی ایم ایل این کو, تو ایک ٹرائنگل ہے جس میں یہ پی ایم ایل این ہے, یہاں ایم کیو ایم آ گئی اور یہ پیپلز پارٹی. اب یہ بیچ کی لائن ظاہر ہے کہ ہم نے رہنے دی ہے کہ بھائی ہمارا دوسرا بھی رول ہے, وہ صوبے میں ہے اور وہاں ہمیں اپوزیشن میں ہم ہیں, وہاں ہم حکومت میں نہیں گئے ہیں, نہ ہمیں کوئی آفر کی گئی ہے, اور اس لیے کوئی سوچ بچاری نہیں ہے, اور ایک عرصے سے اپوزیشن کر رہے ہیں, چاہے وہ نئے اضلاع کا قیام ہو, چاہے وہ حلقہ بندیاں ہوں. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری کے بعد اور زیادہ اختیارات ملے ہیں تو اور زیادہ ان کا جو ہے وہ غلط استعمال ہوا, ناجائز استعمال ہوا, کرپٹ ترین بدترین حکمرانی قائم کی گئی. لیکن اس بنیاد پہ ہم نے پی ایم ایل این سے نہیں کہا کہ اسے آپ اپنی شراکت داری سے نکال کے آئینی عہدے لے لیں, وہ وہاں پر مرکز میں وفاق میں ضرورت ہے, لیکن ہاں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. پی ایم ایل این سے یہ کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نتائج فرسٹ ایئر کے کراچی کے بچوں کے 30% پاس ہوں صرف, جبکہ ایک زمانے میں 4-5 سال پہلے 80% ہوتے تھے. آج ہمارے بچوں نے کہ اچانک پڑھنا چھوڑ دیا, اور لاڑکانہ اور سکر کے بچوں نے اتنا پڑھنا شروع کر دیا کہ وہ 80% کے رزلٹ آ رہے ہیں. ان کے اے گریڈ 15-20% ہے پاس ہونے والوں, ہمارے 3% ہے. یہ جو میڈیکل کالج کے داخلوں کا کمپٹیشن ہے اس میں ہمارے بچوں کو آؤٹ کیا جا رہا ہے. لیکن وہی بچے جب پریکٹسز کی بھی آپ بات کرتے ہیں, اس حوالے سے صرف یہ الزامات ہیں, یہ کوئی پیپر, کوئی ریٹن, کوئی ایویڈنسز بھی آپ لوگوں کے پاس؟ شازیہ ذیشان سے میری اگلی پریس کانفرنس کا انتظار کرو. اب تک تو ہم نے 3 کراری پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کیا آئینہ دکھایا ہے, اور پہلے تو رمضان کے بعد ہے کے ذریعے مجھے دے دیتے اگلا وائٹ پیپر نیکسٹ ایپیسوڈ. دیکھیں نہیں ہو سکتا ہے یہ پریس کانفرنس تو میں رمضان میں ہی کروں. رمضان کے بعد تو پھر ہمیں موبلائزیشن پہ جانا ہے. دیکھیں نا, صوبے کے ہر محکمہ تعلیم ہو, آئی ٹی ہو, انرجی ہو, زراعت ہو, صنعت ہو, تجارت ہو اور پاور یعنی انرجی ہو, ساری وزارتوں, محکموں, اداروں میں کام کرنے والوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد گریجویٹی اور کمیٹیشن کے پیسے مل رہے جو ان کی تنخواہ سے کٹیں. اگر نہیں مل رہے تو کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن 25 ٹاؤنز کے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ 2017 سے. اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں, کراچی واٹر سیوریج بورڈ یا کمپنی ہے, پھر کے ڈی ہے, یہ چاروں خالصتاً کراچی کے محکمے ہیں جہاں پر بلا مبالغہ اکثریت جو ہے وہ اردو بولنے والوں, اور کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین کے 25 ارب کا جو معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ آرمی چیف سے بھی کہہ رہے ہیں, آپ چیف جسٹس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پوچھنا چاہیے, تو آپ کورٹ جائیں گے اس حوالے سے؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ خود نہ بھی کھٹکھٹاؤں, جب میں نے یہ مدعا چھیڑ دیا ہے تو سپریم کورٹ کو یا سندھ ہائی کورٹ کو کم از کم اس کا سوو موٹو نوٹس لے کر کم از کم یہ ریکارڈ منگا لینا چاہیے کہ 2017 سے کتنے لوگ ان 4 محکموں سے ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی پینشن کہیں دی جا رہی کہیں نہیں. ان میں سے 20,000 میں سے 2500 لوگ تو ایسے ہیں جن کو جو اب حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں 25 ٹاؤن سے, ان کو نہ ٹاؤنز اون کر رہے ہیں نہ کے ایم سی اون کر رہی ہے, جبکہ ان کی تنخواہ سے پیسے کٹے ہیں. تو یہ کل ملا کے 25 ارب ہے, یہ گئے کہاں؟ آسمان کھا گیا, زمین نگل گئی, گئے کہاں؟ کوئی ایسے ہی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم وائٹ پیپر نکالیں گے. اب وہ وفاق میں رہے, پی ایم ایل این ان کو رکھیں, آئینی عہدے رکھیں, تمہارے آئینی عہدے تمہیں کو مبارک, مگر تمہاری جو یہ کرتوت اور کارستانی ہے یہ عوام کو مبارک نہیں ہے. اس کا تو کتا چٹا ہم نکالیں گے, اس پر تو تمہیں ہم آڑے ہاتھوں لیں گے, عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے, اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا یہ کیسز نیب میں جائیں گے, کہاں جائیں گے. تو ہم ان چیزوں پہ جا رہے ہیں, ہم آگے. صحیح. وفاق میں ڈاکٹر صاحب سب اچھا چل رہا ہے, حکومت کمفرٹیبل, آپ لوگ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے, کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بھی ظاہر ہے کوشش ہو رہی ہے کہ سب اکٹھے ہوں, مولانا کو ساتھ میں لائیں. تو آپ لوگوں کو, حکومت کو کوئی اس حوالے سے کوئی چیلنج یا کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ صرف ہماری ہی وزارتوں کو, ایک وزارت کو 2 میں تقسیم کر کے ہمارے 2 لوگوں میں
بانٹ دینے سے، ایک رکن کے کابینہ میں اضافے سے یہ مسائل تھوڑی حل ہو جائیں گے. ہم نے کئی دنوں سے ان سے کہا ہے، ہم مانیٹر کر رہے ہیں K4 کا پہلا فیز 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی جو کراچی کو انشاءاللہ دسمبر میں ملے گا، جو ہماری کوششوں سے صوبائی حکومت سے لے کے وفاق کو دیا، وابڈا کو دیا، الحمدللہ اس کی رفتار بہتر مناسب ہے، اگلے سال مکمل ہوگا. تو کم از کم اس کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہو کراچی میں. پرائم منسٹر احسن اقبال صاحب، ان کے سارے مین وزراء اور MKM کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ بھئی ہم نے صوبائی حکومت سے لیا تو الحمدللہ اب یہ تکمیل کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. یہ ایک اور ایکسپوجر ہو جائے گا ان کے پارٹنر کا اور صوبائی حکومت کا کہ بھئی 16 سالوں سے 15 سالوں سے آپ کے پاس میں سوال کر رہی ہوں گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کوئی آپ لوگوں کو کوئی چیلنج ہے اگر کوئی بڑی تحریک چلتی ہے؟ بھئی جیسے حکومت کے الائنس میں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کا یہ الائنس ہے، ظاہر ہے کہ وہ تسلی بخش تو نہیں. PMLN کو تھوڑا سا اپنے اندر سے باہر آ کر پیپلز پارٹی کو اگر انہوں نے دیکھنا شروع کیا ہے تو کراچی کو دیکھیں MKM کو ایک طرف رکھ دیں. کراچی کی اہمیت شاید MKM سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. وہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل شہر ہے. وہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل شہر ہے. وہ لاہور، پشاور، کوئٹہ اور پاکستان کے تمام اضلاع اور شہر 130 ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. کراچی میں اگر بدامنی ہوئی، کراچی ڈیریل ہوا، کراچی کو اس کا وہ جائز مالی جو حق ہونا چاہیے K4 کی تکمیل کے لیے، S3 کی سیوریج کے منصوبے کی تکمیل کے لیے، سرکولر ٹرین چلانے کا منصوبہ جو 15-16 سالوں سے حکومت نے اگر اس طرف توجہ نہ دی تو گرینڈ اپوزیشن الائنس سے اس حکومت کو چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو اور آپ ظاہر ہے آپ لوگ بھی ہمیشہ پھر تھریٹننگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. گرینڈ الائنس بن جاتا ہے جی گرینڈ الائنس اگر بن جاتا ہے، بل تو اس کا بننا اور ان کے جو مختلف نکات ہے ڈائیورجنٹ، ان کا متفق ہونا ایک خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہو بھی جاتا ہے اور کراچی کو بھی آپ اگنور کر دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ MKM تو علامتی طور پہ کھڑی ہے لیکن اپنے پولیٹیکل کریڈٹ اور اپنے کیپٹل کو کنزیوم کر رہی صرف آپ کی وجہ سے. لیکن پھر بھی آپ ملک کو استحکام دینے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گے. پھر بھی کراچی کا وہ کردار جو معاشی ہے، ترقی کا انجن ہے. اور ہم تو اپنا جو 27واں آئینی ترمیمی بل جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ براہ راست مرکز سے وسائل کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، لاڑکانہ ان تمام شہروں کو دے اور انہیں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دے. 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، 22ویں نہیں 23ویں صدی میں لے جائیں. 27ویں ترمیم بھی جلد آ رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم بھی جلد آ رہی ہے. کیا آنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وزارتیں بانٹنے، تقسیم کرنے، دو کو ایک کر کے دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کراچی کے پانی، ماس ٹرانزٹ، سیوریج، صفائی، یہ سارے نظام پر تعمیرات، پورشن مافیا، جس طرح کی یہاں کی شہریت، معاشرت، بود و باش، زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت کے مختلف محکموں کی طرف سے. تو میرے خیال میں پھر پولیس اور ٹریفک پولیس کو دیکھ لیں کہ جس طرح 90% حادثات دن کے اوقات میں وہ ڈمپر کنٹینر شترے بیمار کی طرح معصوم بیگناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں. اب تک ذمہ داری فکس نہیں ہوئی. بھائی میرے ساتھ کانفرنس میں کہہ رہے ہیں انتظامی مسئلہ ہے. تو انتظامی مسئلہ تو حکومت کی ناکامی، انتظامی ناکامی کسی بھی حکومت کی ناکامی. آپ ایکسیپٹ کریں اور فکس کریں رسپانسبلٹی. اب تک تو کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں. تو صرف یہ لالی پاپ دے کے کاسمیٹیکلی مجھے ساتھ بٹھا کے کانفرنس سے اور پریس کانفرنس سے کرنے سے مسئلہ تھوڑی حل ہوگا. آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، ظلم کو بند کرنا ہوگا، لوگوں کو ریلیف دینا ہوگی، اسپیس دینی ہوگی، انہیں بھی زندہ سمجھنا ہوگا. اور میں یہی کہہ دوں کہ وہ جو بھی میری پریس کانفرنس کا جواب دیں، ابھی غنیمت ہے میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، MKM کے سینئر رہنما. آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ایک طرف IMF کا ڈیلیگیشن کل پاکستان آ رہا ہے تاکہ بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط دینے کا فیصلہ ہو سکے. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ FBR کو ٹیکس کلیکشن میں 601 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. IMF نے حکومت کو
7,947 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था, जो पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद ज़ाहिर है ये सवाल तो उठेगा कि क्या ये टैक्स का जो शॉर्ट फॉल है ये कर्ज़ की अगली किस्त पे रुकावट डाल सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के IMF के साथ ये मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF साल 2025 और 26 के बजट के लिए भी अपनी सजेशंस भी देगा। एक तरफ टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना है तो दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हुकूमती दावे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि तनख्वाहदार तबका ही टैक्स नेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा किया था। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि टैक्स शॉर्टफॉल में IMF की मर्जी के बगैर तनख्वाहदार तबके को पैरेलल रिलीफ भी दे सके। नाजरीन, जहां एक तरफ IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आ रहा है, वहीं वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है और कहा है कि 20 अरब डॉलर के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल CPF यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 10 साला मुआहदे का ऐलान भी साथ किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, आलमी बैंक ने 2025 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशन गोई की है। क्या ये दुरुस्त साबित होगी? सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की मौजूदा GDP यानी तरक्की की जो शरह है वो अभी तो 1% से भी कम है। तो क्या 2025 में पाकिस्तान की GDP 2.8% पर जा सकती है? नाजरीन, हुकूमत तो शादियाने बजा रही है, खुश हो रही है कि मैशियत हमने बेहतर कर दी है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, जबकि शरह सूद 23 से 12% पर आ गया है। सुनने में तो ये बातें कानों को बड़ी भली लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत के जो मुआशी तरक्की के दावे हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ के कितने मुताबिक हैं या इससे बरक्स हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि महंगाई 2% पर आने के बावजूद भी आम आदमी की जो बाइंग पावर है, जिसे हम कुव्वत ख़रीद कहते हैं, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है? ऐसी महंगाई कम होने का क्या फ़ायदा जिसके असरात आम आदमी तक ना पहुँचे? क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग ख़ते गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? 2 करोड़ 65 लाख बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि एक साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात में 6,106 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है? मजमूई कर्जे 88,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या ये भी हकीकत नहीं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, जबकि इसी साल में पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है? हुकूमती दावे, ज़मीनी हक़ाइक़, इनमें फ़र्क कितना है, इस पर मैं बात करूँगी माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, ज़ाहिर फैसला होगा अगली बेल आउट पैकेज की अगली किस्त देने का, लेकिन FBR को जो टैक्स कलेक्शन का हदफ दिया था वो तो उसमें 601 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। क्या IMF ज़ाहिर है इस बात पर नाराज़ भी हो सकता है और मज़ीद शराइत भी आपको लगता है सामने आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा रिव्यू पेश किया पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में। पहले मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं और फिर IMF के बारे में हम अपना आगाज़ करेंगे बातचीत जी। मैं एक बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान का जो एक बेहतरीन डिजिटल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस जो 2023 का है, उसमें एक हैरत अंगेज बात निकल के आई है और उससे हम बहुत परेशान हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का लेवल जो है वो 22% तक जा चुका है, जबकि 2020-21 में ये सिर्फ 6% था। यानी कि 3 साल में इतना बड़ा इजाफा, और ख़ास तौर पे जबकि आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी का ये जो लेवल है तारीख़ का सबसे ऊंचा लेवल है। हमें पूछना पड़ेगा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि ये जो इन्होंने
اکٹھا کیا ہے ایسٹیمیٹ پاپولیشن سینسس سے، یہ کس طرح وہ وہاں 22% تک پہنچ گئے ہیں. اس کی وجہ کیسا؟ نہیں سر، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ ایشو جو آپ بات کر رہے ہیں، بے روزگاری کا بڑھنا. حکومت تو شادیانے بجا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو اسٹیٹسٹک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بے روزگاری 22% پر جا چکی ہے، 2021 میں کم تھی، مطلب کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ کم تھی، پھر بعد میں پی ڈی ایم آئی، پھر یہ ان لوگوں کی آج حکومت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیانے تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب کاسمیٹک چینجز ہیں جو عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، رائٹ؟ بات دراصل یہ ہے کہ پی بی ایس کو بتانا پڑے گا کہ بے روزگاری کو کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں. ان کا اپنا سروے جو ہے 2020-21 کا، اس میں تو آپ دیکھیے کہ 6.5% کے لگ بھگ تھا آپ کا بے روزگاری کا پیمانہ، اور اب سینسس کے بعد، پورے سینسس پاکستان بھر کے سینسس کے بعد وہ 22% کہہ رہے ہیں. یقیناً اس بات کو ہمیں سمجھانا پڑے گا پی بی ایس کو، مگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بے روزگاری بے پناہ بڑی ہے پچھلے 3 سال. And it's very اب آ alarming جائیے situation. آپ ایبسلوٹلی، اب آپ آ جائیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں. ایک طرف تو یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے ٹارگٹ ضرور حاصل کیے ہیں اور اس پہ ہمیں مطمئن کچھ حد تک ضرور ہونا چاہیے، مگر کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹارگٹس ہیں جس کو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور وہ ٹارگٹس کا تعلق دسمبر کے مہینے سے ہے، پہلے 6 مہینے سے ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ریونیوز میں کچھ کمی ہے، دسمبر تک کوئی تقریباً 350-400 ارب کے بیچ میں کمی تھی، جو کہ سگنیفیکنٹ ہے. مگر یہ بھی آپ سوچئے کہ ماشاءاللہ ایف بی آر نے تقریباً 28 سے تقریباً 30% ریونیوز میں اضافہ دکھایا ہے، جو کہ بہت مناسب ہے. ہوا یہ کہ ٹارگٹ سیٹنگ کچھ ذرا ایمبیشس حد سے زیادہ کر دی گئی، 40% اضافہ. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہے وہ 2.8% ہوگا، اور افراط زر اس وقت 2.4% پہ آ گئی ہے، تو ریونیوز میں 40% اضافہ غیر ممکن. اور سب سے بڑھ کر بے روزگاری جب 22% ہے، ریونیو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، تو آپ یہ ٹیکس ٹارگٹ آپ کے کلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو کیسے یہ آپ کی شرح نمو 2.8% پر جائے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کو سمجھانا پڑے گا کہ اے بی سی جو ہوتی ہے فورکاسٹنگ کی اور ریونیوز کا امپیکٹ کی، وہ آپ نے اس سال نامناسب طریقے سے بہت بڑھا دیا تھا. تو لہٰذا کوئی منی بجٹ کا کیس بالکل نہیں بنتا ہے. دوسری طرف آپ یہ آ جائیے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ $20 ارب اگلے 10 سال کی بات کر رہا ہے. مگر یہ بات ہمیں سمجھا دے ورلڈ بینک کہ اس سال پہلے 7 مہینے میں $400 ملین، صرف $400 ملین کے لگ بھگ پیسہ آیا ورلڈ بینک سے. تو سال بھر میں کیا مشکل سے $1 ارب آئے گا؟ بالکل. ایک طرف آپ نے فلو بند کر دیا ہے، دوسرے طرف ہوا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 ارب تک ہر سال لے جائیں گے. تو یہ بھی ایک نامناسب سٹیٹمنٹ ہے ورلڈ بینک کا، اور اس پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو اپنا فلو بڑھانا چاہیے. آئی ایم ایف کے سامنے جو دسمبر کے ٹارگٹس میں جو سب سے اہم چیز میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں باہر سے پیسے آنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. اچھا. ٹارگٹ سے بہت کم ہے. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل لون، بانڈ فلوٹیشن، بائی لیٹرل سے پیسہ، ملٹی لیٹرل سے پیسہ، یہ اور کچھ حد تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ سب بہت کم ہو رہے ہیں اس سال. آئی ایم ایف پروگرام ہونے کے باوجود کیوں ایسا ہے؟ بہت بہت شکریہ ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ تھے. سر کہ آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.